रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास एपिसोड साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज न्यूज़ 18 उर्दू की टीम नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर भोपाल में मौजूद है। भोपाल एक तारीख़ी शहर के साथ साथ तहज़ीबी और एक ऐसा शहर जिसे मस्जिदों के शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माह रमज़ान की बात की जाए और माह रमज़ान के आखिरी अशरे की बात की जाए तो हमें एक ख़ास रौनक देखने को मिलती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जब ईद की तैयारियां अपने शबाब पर हैं, भोपाल में किस तरह का ख़ास माहौल है। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। भोपाल मध्य प्रदेश का एक कदीम तारीखी शहर है। भोपाल मध्य प्रदेश के मालवा का एक अहम हिस्सा है। रियासती अहद में ये तारीखी शहर रियासत भोपाल का दारुल हुकूमत हुआ करता था। आज़ादी के बाद भी इसकी तारीखी अजमत बरकरार है और ये तारीखी शहर आज भी मध्य प्रदेश का दारुल हुकूमत है। रियासती अहद में तकरीबन 225 साल तक ये तारीखी शहर मुस्लिम तहजीब व तमद्दुन का मरकज रहा है। मुल्क को आज़ादी 1947 में हासिल हुई, लेकिन रियासत भोपाल में आज़ादी के 2 साल बाद तक भी खुद मुख्तारी बरकरार रही। जून 1949 में रियासत भोपाल का इंडियन यूनियन में इंजमाम हुआ और भोपाल को पार्ट सी स्टेट में शामिल किया गया। और जब 1 नवंबर 1956 में रियासत मध्य प्रदेश की तश्कील हुई तो ये तारीखी शहर मध्य प्रदेश की राजधानी बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तारीख 1000 साल से ज्यादा कदीम है। इस शहर को परमार वंश के राजा भोज ने बसाया था। भोपाल पर 1010 से जून 1949 तक परमार राजा, गोंड राजा और मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। भोपाल में मुस्लिम तहजीब की नशोनुमा मालवा की मुस्लिम तहजीब से जुड़ी हुई है। रियासत भोपाल के बानी सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने 1722 में इस रियासत को कायम किया था, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम तहजीब का इर्तिका इससे कब्ल हो चुका था। रियासत भोपाल के पहले काजी मोहम्मद मौज़्ज़म संभली ने रियासत के क़याम से कब्ल 1718 में उर्दू में तफसीर हिंदवी के नाम से कुरान करीम की तफसीर लिख दी थी। रियासत भोपाल पर जनवरी 1722 से जून 1949 तक मुस्लिम नवाबों की हुकूमत रही है। इस शहर पर 9 मर्द और 4 खातून नवाबों ने हुकूमत की है, लेकिन
भोपाल की तरक्की और इस्लामी शार को कायम करने में जो किरदार बेगमाते भोपाल ने अदा किया है वो मर्द नवाब नहीं कर सके। भोपाल की अहम तारीखी मसाजिद की तामीर भी बेगमाते भोपाल के हाथों ही हुई है। इस शहर में 510 मसाजिद हैं, जिसमें एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद भी शामिल है। अगर आबादी और रकबे की बात करें तो भोपाल में मसाजिद की तादाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है। मसाजिद की कसरत में पहले नंबर पर मिस्र, दूसरे नंबर पर ढाका और तीसरे नंबर पर भोपाल शहर का नाम आता है। ऐसा नहीं कि भोपाल में मसाजिद की तामीर सिर्फ नाम के लिए हुई, बल्कि रमजानुल मुबारक के अय्याम में यहाँ की मसाजिद के रौनक और शब-ओ-रोज देखने से ताल्लुक रखते हैं। भोपाल के दानिश्वर इस ताल्लुक से कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। भोपाल में जिस तरीके से रमज़ान का एहतमाम किया जाता है मुख्तलिफ शहरों से अलग है। यहाँ ऐसा लगता है कि शाम के वक्त आप देखिए मगरिब के अजान के आसपास कि पूरे शहर में फरिश्ते ही फरिश्ते उतर आए, हर मस्जिद भरी हुई रहती है, इबादत का एक माहौल बन जाता है। जो मस्जिदें कभी कभी खाली नज़र आती थीं वो मस्जिदों में जगह नहीं मिलती, लोग सड़कों पर आकर नमाज़ें पढ़ते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। और यहाँ का रमज़ान इफ्तार करने के लिए जिस तरह मैंने सऊदी अरब में देखा कि लोग बिछे जाते हैं कि कोई आके हमारे घर में रोज़ा इफ्तार ले, इसी तरीके से भोपाल में रहता है कि हर कॉर्नर पर चौराहे पर हिंदू मुसलमान मिलकर इफ्तार का रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे शहर की एक खूबी है जो सदियों से चली आ रही है। रोज़े की पाकीज़गी, रमज़ान की पाकीज़गी और बरकतों को बहुत ही संजीदगी से लिया करते थे। मुझे तो ख़ास तौर से उन दिनों शहरी जगाने वालों की आवाज़ अच्छी लगती थी। शहरी की आवाज़ जो भी दरवेश फ़क़रा लगाते थे इतनी दिल नशी और दिलकश होती थी कि खुद उठ के लिहाफ सर्दियों में फेंक देते थे, गर्मियों में आंगन में कूदते फिरते थे और कहते थे कि जल्दी से शहरी का सामान लाओ। यहाँ के हुक्मरान भी उसी अंदाज के थे। कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्ला खान साहब जब कभी आते थे तो महल के दरवाजे के ऊपर 2 तश्तरियाँ लेके उनके खादिम खड़े रहते थे। एक के अंदर खारे दाल और खारे होते थे, यहाँ लोग आमतौर पे खारे और दाल खाते हैं, और एक में मोती चूर के लड्डू होते थे। वो दोनों में से मुट्ठियों भर के उठा लेते थे और नमाज़ पढ़ने चले जाते थे। ये उन लोगों की सादगी है जिनके घरों के अंदर नहायत ही बेहतरीन किस्म के बावर्ची खाने मौजूद थे, इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ तक कि नवाब साहब की जो बड़ी बेगम थी कहलाती थी बड़ी बिया, उन्होंने बहुत खूबसूरत 2 किताबें लिखी कि किस तरह से मगरिबी खाने पकाए जाएं और किस तरह से मशरक़ी खाने पकाए जाएं। यानी उनको सब मालूम था, लेकिन कैसे सादा लोग थे, कैसा सादा ज़माना था। आज के ज़माने में सब कुछ है पर सुकून नहीं है। सब होने के बावजूद ऐसा एहसास होता है कि जैसे कुछ खो गया है, सिवाय एक बात के, वो है रूहानी सुकून। भोपाल का शुमार खित्ते मालवा की अहम मुस्लिम रियासत में होता था। भोपाल की अपनी एक तहजीब, अपनी एक दरख्शां रिवायत रही है। नवाबी अहद में यहाँ पर रमज़ान के रोज़े खोलने के लिए तोप के गोले दागे जाते थे और रोज़ादारों के लिए रियासत की जानिब से शहर की सभी मसाजिद में ख़ास इफ्तार का एहतमाम किया जाता था। अब नवाबी अहद तो रहा नहीं, लेकिन रिवायत अब भी बाकी है। अब शहर की सभी मसाजिद में अवामी तौर पर अफ्तार भेजने का काम किया जाता है। अब शहर में अफ्तार के लिए तोप के गोले तो नहीं दागे जाते, लेकिन इसकी जगह पटाखे छोड़कर कदीम अहद की याद ताज़ा की जाती है। हर शख्स को अपने शहर से लगाव होता है, लेकिन भोपाल उन तारीखी शहरों में से है जहां पर लोग माह रमजान में अपना वक्त जिक्र अफकार में गुजारने के लिए आते हैं। इनका मानना है कि बुजुर्गों के शहर में माह रमजान में जिस तरह से लोग इबादत की तरफ माइल होते हैं, इससे शहर में जो एक खास रूहानी फजा देखने को मिलती है वो दूसरे शहरों में कम ही देखने को मिलती है। देखिए, ये भोपाल तो एक नवाबों का शहर चला आ रहा है और इसमें रमज़ान की बरकतें और रमज़ान की तैयारियां और उसके साथ उसका एहतराम बहुत
किया जाता था और किया जाता है। होता ये था कि उस ज़माने में तो तोप दागी जाती थी, कुछ ईदगाह से चलती थी और कुछ जेल की पहाड़ी पे से चलती थी, तो बाकायदा ऐलान किया जाता था इफ्तार का और सहर का, और लोगों के यहीं होटलों पे पर्दे डल जाते थे कि जो रोज़ेदार नहीं है वो छुप के एहतराम करें और अंदर जाके खाना खाएं। लेकिन और होता ये है अब भी कि अब उनको रिप्लेसमेंट कर दिया गया है, गोला चलता है, लेकिन वो रिवायत कायम है। एक ख़ास माहौल उस ज़माने में होता था, वो माहौल अभी भी है, ऐसा नहीं है। अभी भी इज्तिमाई अफ्तार होता है, ख़त्म कुरान होता है मसाजिद में, घरों में शबीना भी होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हालात की तब्दीली के साथ ज़ाहिर है कि जो बरक़रार तब्दीली हुई है उसके सबब बहुत सी तब्दीलियाँ हो गई हैं। नई जनरेशन भी रोज़े रखती है लेकिन अपने अंदाज से। अब अंदाज बदल गए हैं, खाने के बदल गए हैं, रहने के बदल गए हैं, और लेकिन ज़ाहिर है कि नमाज रोज़ा तो वही है और अभी भी वो एहतमाम किया जाता है। एक रौनक चारों तरफ फैल जाती है, जिधर देखिए एक एहसास होता है कि हम कहीं एक पाकीज़गी के माहौल में रह रहे हैं। और ये जो रोज़ा है इसके मुतालिक तो एक ख़याल जहन में आ रहा है कि दिन भर की तशनगी से बदन को संवार कर हमने खुद अपने आप को शादाब कर लिया। तो कुछ क्या एहसास हो रहे हैं ये हमें अपने अंदर महसूस होता है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि 1950-51 से आज तक मेरा कोई रोज़ा जो है वो क़ज़ा नहीं हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने रोज़े रखना शुरू किए तो रोज़ों का बड़ा अहतमाम हुआ करता था। रियासत का ज़माना था, नवाबान यहाँ मौजूद थे, और 1950 में 1950 से पहले इसका विलीनीकरण हो चुका था, इंज़माम हो चुका था। उसके बावजूद यहाँ की तहज़ीब कायम थी। रियासत भोपाल की बुनियाद दोस्त मोहम्मद खान ने रखी थी और रियासत का खात्मा 1949 में नवाब हमीदुल्लाह खां के अहद में हुआ। दोस्त मोहम्मद खान ने मुश्तरका तहजीब के जिस रोशन नुकूश पर रियासत की बुनियाद रखी थी, बाद के नवाबीन ने इसी पर अमल पैरा होकर रियासत भोपाल को तरक्की की राह पर गामजन किया। भोपाल मुश्तरका तहजीब का शहर है और इसकी गंगा जमनी तहजीब दूर दूर तक मशहूर है। इब्तिदा से ही यहाँ पर जो गंगा जमनी तहजीब कायम हुई तो इसके रोशन रिवायत आज भी बरकरार है। रियासती अहद में जब यहाँ के नवाब मुसलमान हुआ करते थे तब भी इनके वजीर आजम गैर मुस्लिम होते थे। साथ रहने और मिलजुल कर तमाम त्योहार मनाने की रिवायत यहाँ सदियों से कायम है। माह रमजान में यहाँ के हिंदू भाई अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कसरत से रोजा इफ्तार का एहतमाम करते हैं। भोपाल की मुश्तरका तहजीब के बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। यहाँ चारों तरफ चाहे वो कोई भी त्यौहार आए, कोई भी अच्छे बुरा वक्त आए, सब मिलजुल के एक साथ उसको शेयर करते हैं। ये हमारे शहर की बहुत ख़ास बात है। जो आता है वो इसीलिए यही रह जाता है। भोपाल शहर में हम लोग ईद, दिवाली, होली, राखी सारे त्यौहार इस तरह से मनाते हैं कि अगर बाहर का आदमी आए तो उसे ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसका त्यौहार है और कौन इसमें शामिल हो रहा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में भोपाल का इफ्तार और शहर का बाजार किस तरह का होता है। लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि भोपाल में वो कौन कौन से ख़ास बाज़ार हैं जहाँ पर इफ्तार और शहर के वक्त ख़ास रौनक होती है। यहाँ के इतवारा बाज़ार की बात करें, जिनसी की बात करें, इब्राहिमपुरा की बात करें या फिर काजी कैंप की बात करें, यहाँ पर वो ख़ास रौनक होती है जो आम दिनों में हमें दिखाई नहीं देती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल में माह रमज़ान में इफ्तार और शहर का बाज़ार किस तरह का है। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों का शहर कहा जाता है। इस शहर के इम्तियाजात में जहां कुदरत का हुस्न शामिल है, वहीं इसे मसाजिद का भी शहर कहा जाता है। नवाबों की नगरी में माह रमजान की रौनक देखने से ताल्लुक रखती है। माह रमजान में यहाँ के शब रोज बदल जाते हैं। दिन में वो सड़कें जहां आम दिनों में रास्ता चलना मुश्किल होता है, वहां पर दोपहर तक इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिखाई देती हैं।
اور رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے آباد رہتی ہے۔ بھوپال میں ریاستی عہد کا خاتمہ ضرور ہو گیا، لیکن اس کی روایت آج بھی اس شہر میں قائم ہے۔ سحری کے اوقات میں عام طور پر لوگ اپنے گھروں میں تو سحری کرتے ہی ہیں، لیکن بھوپال میں سحری کے وقت بھی دسترخوان کو سجانے کی روایت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ سحری میں بھی اپنے عزیزوں کی دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ بھوپال میں سحری کا دسترخوان جب لگایا جاتا ہے تو اس میں گھر کے تمام افراد کی خواہش کا احترام تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہر گھر کے دسترخوان پر دودھ کے ساتھ فینی ضرور دیکھنے کو ملتی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فینی اور دودھ کے بغیر بھوپال میں سحری کے دسترخوان کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے یہاں دسترخوان پر بریانی اور فینی کے ساتھ شیرمال اور کھجور بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سحری کا ٹائم بہت مختصر دیا جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے، سب کی ہمیں خواہشات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس میں۔ اب جیسے کہ ہم نے ہمارے شوہر کو اور ہمارے بھائی کو بریانی پسند ہے، تو ہم نے یہ بریانی بنائی ہے ان کے لیے، تو اب یہ جو کھائیں گے ہم لوگ، یہی ہمارا سب ہوگا۔ کسی کو دہی بڑے پسند ہیں، کسی کو 2 پیازا پسند ہے تو وہ بنایا ہے ہم نے، اور کسی کو شیرمال پھینی وغیرہ ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں۔ سب کی الگ الگ ڈیمانڈس ہوتی ہیں، بچوں کی الگ ڈیمانڈس ہوتی ہیں۔ بھوپال کی خاص پہچان اگر دیکھا جائے تو یہ پھینیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو یہ سحری میں ہی کھاتے ہیں۔ پھینی ہے، کوئی دودھ ٹوسٹ کھا رہا ہے، کوئی شیرمال کھا رہا ہے، کوئی پراٹھے اور قیمہ کھا رہے ہیں۔ بہت سے بھوپالی لوگوں میں تو باقاعدہ رات میں قیمہ پک رہا ہے، کلیجی پک رہی ہے، پراٹھے تلے جا رہے ہیں، پوریاں تلی جا رہی ہیں۔ ہر چیز دنیا کی تقریباً جو کھائی جاتی ہے ویج اور نان ویج میں، الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور سب کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے۔ ہمارے گھر نہیں، سبھی کے گھر میں ایسی رونق ہوتی ہے سحری کے ٹائم اور افطار کے ٹائم۔ اور جو کنسیپٹ ہے جو دیا ہے اسلام نے کہ سبھی کو برابر رکھنا، چاہے وہ نوکر ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، جب نماز پڑھیں تو ایک ساتھ کھڑے ہو جانا، ایک ساتھ اسٹاف کے لوگ ہوں تو انہیں کھانا کھلانا، تو وہ ایک شعر ہے، مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ خاص طور سے رمضان کی جو رونقیں ہیں، واقعی رمضان کی رونقیں ہیں یہاں، سحری سے لے کے افطار تک، اور افطار سے لے کے پھر صبح تک، افطار سے صبح تک کی جو رونقیں ہوتی ہیں وہ واقعی دیکھنے لائق ہیں۔ دنیا کے کئی شہر دیکھیں، لیکن جو رونق بھوپال میں ہے وہ مزہ شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گا۔ دکاندار اور کھانے کے ہوٹل والے روزے داروں کی افطار اور سحری کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں۔ بھوپال میں سحری کے وقت ہوٹلوں میں چکن ٹکا اور ملائی ٹکے کی فرمائش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے دکاندار بھی اس کے لیے خاص اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ روزے داروں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ سر یہاں پہ روزے دار جو ہوتے ہیں، چکن ٹکا ہمارا فیمس، ملائی ٹکا یہ فیمس، چکن بریانی ہے، کباب ہے، تو بہت سارے آئٹم ہیں۔ جیسے کب سے تیاری شروع کر دیتے ہیں روزے داروں کے لیے؟ روزے داروں کے لیے ہم ویسے تو ہمارا کام صبح 8 بجے چالو ہو جاتا ہے، لیکن 11 بجے سب سامان ملنا چالو ہو جاتا ہے۔ روزہ داروں کے لیے شام کو 4-5 بجے تو بالکل تیار رہتا ہے، کیونکہ یہاں کے بریانی میں الگ ہی مزہ ہے، بہت ہی مزہ، بہت ہی ٹیسٹی، اور خاص طور پر فرائیڈ کی بات ہی الگ ہے۔ فرائیڈ جو ہے نا بہت ہی الگ، مطلب ہر ملتا تو ہر جگہ ہے، لیکن یہاں کی بات ہی جدا ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے۔ بریانی کھاتی ہے اور بریانی بھی، فرائیڈ بھی، ٹکا بھی، یہ بہت مزیدار، اور یہاں کا سب سے اچھا ٹوسٹر کھائیے آپ، بہت ہی الگ ہی مزہ آتا ہے۔ بھوپال میں روزے داروں کے شوق کو دیکھتے ہوئے دکاندار رمضان کے 15 دن پہلے سے ہی فینی اور بیکریوں میں شیرمال بنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں بھوپال میں فینی کا بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ فینی صرف بھوپال میں ہی استعمال نہیں کی جاتی بلکہ پورے مالوہ میں اس کی خاص ڈیمانڈ رہتی ہے۔ دکانداروں کو ماہ رمضان کا شدت سے انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس ایک ماہ میں فینی کے حوالے سے ان کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ انہیں سال کے دوسرے مہینوں میں نصیب نہیں ہوتا۔ بھوپال کے بیکری والے بھی روزے داروں کی فرمائش پر کئی اقسام کی شیرمال تیار کرتے ہیں، اور یہاں ان کا مقصد بزنس کے ساتھ ساتھ روزے داروں کی خدمت کرنا بھی ہوتا ہے۔ سحری کے اندر جو ہے روزہ زیادہ تر کھانا یہی پسند کرتے ہیں، باقر خانی ہوئی، شیرمال ہوئی، یہ چیز پراٹھے ہیں، یہی چیز پسند کرتے ہیں گے۔ کتنا انتظار رہتا ہے مبارک مہینے کا؟ بس یہ ہوتا ہے کہ رمضان بس گئے اور دوسرے دن سے پھر یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کا انتظار چالو ہو جاتا ہے صاحب۔ کہ رمضان میں لوگوں کو
خدمت کرنا، ان کے لیے اچھا سے اچھا مال بنانا اور اچھی چیز استعمال کرنا، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے رمضان والوں کے لیے، روزہ دار کے لیے ان کو اچھا مال مہیا کرانا۔ رمضان میں جو ہے پھینی اس لیے بکتی ہے کہ لوگوں کو شہری میں یہ بہت پسند ہے، دودھ کے ساتھ میں، اس لیے زیادہ بکتی ہے۔ کتنے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں؟ کم سے کم 7 دن۔ شام کو اچھا خاصا کھا کر کے اور تراویح وغیرہ سے جگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس ہو، اس لیے شیرمال اور پھینی کو زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ عام طور پر۔ بھوپال میں افطار کا دسترخوان مختلف اقسام کی اشیاء سے سجایا جاتا ہے۔ خواتین گھروں میں بعد نماز عصر افطار کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ پاپڑ، بھجیے اور فروٹ چاٹ وغیرہ کی تیاری تو گھروں پر کی جاتی ہے، تو بازار سے انگور دانے لائے جاتے ہیں۔ رمضان میں سب سے زیادہ بزی شیڈیول خواتین کا ہی ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر گھر کی تمام ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینا ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ ہمیں جو فضیلت اور رحمتوں والا مہینہ دیا ہے، اس کے اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں بہت سی نعمتیں اللہ نے دی ہیں جس کو ہم بناتے ہیں۔ ابھی تو فی الحال ہم چکن فرائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ادھر ہم بھجیے تل رہی ہیں، یہ ابھی کباب بھی بنانا ہے، کچھ میٹھے میں ہے، سیوئی بنانی ہے اور شیر قورمہ ہے، جس کو جو پسند ہوتا ہے اس حساب سے ہم بناتے رہتے ہیں۔ کچھ بچوں کے ہیں فرمائش رہتی ہے تو اس حساب سے ہم تیاری کر لیتے ہیں۔ بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک مہینہ دیا ہے۔ خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ افطار میں، سحری میں، جو بھی افطار میں بنتا ہے اس میں کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں، اور کچھ بچوں کا بھی کام ہوتا ہے ان کا کر دیتے ہیں۔ سحری کے وقت بھی اچھا لگتا ہے سب کو سحری کرانا، سب کے ساتھ سحری کرنا، تو یہ ساری چیزیں سبھی مطلب رمضان میں بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ مہینہ نصیب عطا فرماتا ہے، بہت زیادہ خوش نصیب سمجھتے ہیں خود کو، بہت اچھا لگتا ہے اس مہینے میں، سب کچھ بہت بدلا، بہت اچھا موسم ہوتا ہے، سب کچھ گھر میں اتنا اچھی رونق آ جاتی ہے، اور یہ سارے کام کرنا اس وقت بہت اچھا لگتا ہے۔ سب افطار کے لیے بناتی ہوں بھجیے، پنیر پکوڑے، کباب اور دہی بڑے، سب چیزیں بناتی ہوں، کچھ چیزیں بازار سے بھی لے کر آتی ہوں۔ ظہر کے بعد تھوڑا سا افطار کا کام کرتے ہیں، پھر عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ یہ ضروری رہتی ہے، نماز کی پابندی، تہجد وغیرہ میں ٹائم نکل جاتا ہے، تو اس طرح سے 24 گھنٹے کچھ عبادت میں نکلتے ہیں اور کچھ گھر کے کام وغیرہ میں نکل جاتے ہیں بچوں کی خدمت میں۔ خواتین کو گھر میں اپنی عبادت کے ساتھ گھر کے تمام افراد کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ خواتین جو نوکری پیشہ ہیں، روزہ ان کے کام میں کسی طرح کی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، بلکہ انہیں اپنے کام اور بہتر ڈھنگ سے کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ تو رمضان تو اپنے آپ میں ہی ایک ڈسپلن کا مہینہ کہلاتا ہے، تو کس طرح سے دنیا اور دین کے بیچ میں ایک بیلنس بنانا چاہیے، توازن بنانا چاہیے، یہ رمضان خوب سکھا دیتا ہے۔ اور ایک مہینہ روزے ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ پورا سال ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، ایک طرح سے یہ ہماری تربیت کر کے جاتا ہے یہ پورا مہینہ۔ تو کوشش یہی رہتی ہے کہ عبادت بھی کریں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہماری سرکاری ہیں وہ بھی ہم پوری طرح سے اس کو بھی نبھا سکیں۔ اللہ پاک دیتے ہیں ہمت، وہ صبر دیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، کوئی بھی کام ایسا ہوتا نہیں ہے کہ رکے، کام ہوم ورک بھی ہو جاتا ہے، ہمارا کالج جانا بھی ہو جاتا ہے، پڑھائی بھی ہو جاتی ہے، باقی کے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ مئی کا مہینہ اور گرمی کی شدت کے اس موسم میں اس سال روزہ 15 گھنٹے سے زیادہ کا ہے۔ گھر کے بڑے روزے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بچے روزہ رکھنے میں کسی سے پیچھے رہ جائیں؟ بچے نہ صرف روزہ رکھتے اور عبادت کرتے ہیں، بلکہ روزہ رکھتے ہوئے بچے گھر کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ممی صبح میں سحری کے لیے اٹھاتی ہیں، سحری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، پھر صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں اسکول کے لیے، اسکول جاتے ہیں، وہاں پہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، پورے آرام سے دن نکل جاتا ہے۔ پھر گھر آتی ہوں، ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر اس کے بعد عبادت کرتی ہوں، ایسے ہی کر کے پورا دن نکل جاتا ہے۔ پھر شام میں افطار کا ٹائم ہوتا ہے، ممی کی مدد کرتی ہوں میں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ میاں ہم کو روزہ رکھنے کی وہ دے دیتے ہیں، تو اس لیے ایسے ہمارا دن گزرتا ہے۔ پھر شام کے لیے شام کی افطاری بنی جاتی ہے، پھر افطار کیا جاتا ہے۔ ہم نے 14 روزے رکھے تھے، ہماری کوشش ہم پورے روزے رکھیں۔
कैसा लगता है रोजा रखते हैं? हमें रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगता है। अंगूरदाने भोपाल में इफ्तार के दस्तरखान की जीनत होते हैं। भोपाल में अंगूरदाने की दुकानें आपको शहर के हर चौराहे पर मिल जाएंगी। दुकानदारों पर अंगूरदाने की फराहमी के लिए बहुत ज्यादा दबाव होता है, इसलिए दुकानदार रोजेदारों की ख्वाहिश को देखते हुए दूसरे शहरों से भी कारीगरों को बुलाते हैं ताकि वो रोजेदारों की ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें अंगूर दाना सप्लाई कर सकें। हमारे साथ हम बड़ा खुश होते हैं। नुक्ती है, अंगूर दाने, खारे, और अपना वही रेट है कि जो गरीबों को सबको 120 रुपये किलो देते हैं। वो मस्जिद की ख़त्म की नुक्ती 100 रुपये, कोई आजिज़ी करता तो 80 भी दे देते हैं। क्या करें, ये है सच्चाई और क्या है। कितना इंतजार रहता है मुबारक महीने? अरे ऐसा इस महीने का तो 1 महीने पहले से और तैयारी करते हैं कि ये रमज़ान के अब इतने दिन बचे, इसलिए हम उसकी इंतज़ार करते हैं। ये मशहूर चीज़ है पुरानी भोपाल की, अपनी अंगूरदाने ज़रूरी हैं, नुक्ती ज़रूरी है, बाकी भोपाल के अलावा कहीं नहीं मिलते ये, तो इसके बगैर जो है ना रोज़ा खोले नहीं जाता, मज़े नहीं आता। साहब सबसे पहले हमारे नुक्ती खारे दस्तरखान लगते हैं, उसके बाद ही हमारा दस्तरखान सजता है हमारा। तो जब तक हमारे यहाँ ये नहीं होता मज़ा नहीं आता दस्तरखान में। नुक्ती खारे होना बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। भोपाल का रोज़ा जो होता है, तो उसका दस्तरखान जो होता है उसकी एक अलग ही शान होती है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार जब होता है और दस्तरखान पे अगर नुक्ती खारे ना हो तो रोज़दार को रोज़ा ही नहीं पता चलता है, ऐसा लगता है कि दस्तरखान अधूरा है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है, और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में भोपाल के शब रोज़ कैसे होते हैं। वो शहर जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, यहाँ की मसाजिद में यहाँ के फर्दादान तौहीद अपनी इबादतों का अहतमाम किस तरह से करते हैं, और जब माह रमज़ान का आखिरी अशरा हो तो यहाँ पर एतिकाफ़ को लेकर किस तरह की दिलकशी देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम, और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम के हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में भोपाल की मस्जिदों में इबादत को लेकर किस तरह से ख़ास एहतमाम किया जाता है। वो शहर जिसे मस्जिदों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर माह रमज़ान के आखिरी अशरे की जब बात की जाए तो यहाँ पर एतिकाफ़ को लेकर किस तरह का ख़ास माहौल होता है, आइए आपको भी लिए चलते हैं। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना है। ये वो मुबारक महीना है जिसे अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है। वही तो अल्लाह ने हर इबादत में अजर व सवाब रखा है, और बंदा मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ताला ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमज़ान इबादतों का महीना है, इसलिए हर मुसलमान ये चाहता है कि इस माह में इससे कोई ऐसा काम सरजद ना हो जिससे उसका रब उससे नाराज हो जाए। उलमाए दीन माह रमज़ान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ किया है, और ये रमज़ान के महीने का रोज़ा होता है। ख़ुद कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ील कुरान, कि रमज़ान का महीना वो है जिसके अंदर कुरान नाजिल किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई बग़ैर उज़्र के एक रमज़ान का रोज़ा छोड़ देता है तो फिर चाहे पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखेगा तो उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती है, और फिर आपकी इसकी मुस्तक़िल फजीलत है कि जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा अल्लाह के लिए तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तो पहली चीज़ तो ये अर्ज़ करना है कि तमाम ही ईमान वालों से पुरज़ोर है कि बग़ैर किसी शरई उज़्र के रोज़े क़ज़ा न करें। दूसरी बात जो अर्ज़ करना है मुझे वो ये है कि रमज़ान के महीने का एहतराम भी है, कि अगर किसी वजह से आपने रमज़ान के महीने का रोज़ा नहीं रखा है तो हर ईमान वाले पर यह ज़रूरी है कि रमज़ान के महीने का एहतराम करें, यानी खुलेआम वो खाए नहीं पिए नहीं, कम से कम रोज़ा नहीं तो रोज़ेदारों जैसा बनकर माशरे के अंदर रहे, ये हमारे ईमान वाले की। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि कुरान का नुज़ूल, रमज़ान का महीना जो है ये जश्न नुज़ूल कुरान है। नुज़ूल कुरान का जश्न आम होता है, पूरे आलम में इस्लाम के अंदर कुरान पढ़ा जाता है। तो हर ईमान वाले को इस फिक्र करना चाहिए कि रमज़ान के महीने के अंदर कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और कुरान को सुना जाए। रमज़ान जो है तौबा का महीना है, सब्र का महीना है, मवासात का महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सखावत करो, अल्लाह ने जो दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़्यादा खिलाओ। साहबा ने कहा कि हमारे पास है कहाँ जो हम खिलाएं। कहा खिलाने का मकसद ये नहीं है कि पेट भर के खिला दो तुम, जितना तुम्हारे पास ये खजूर ही खिला दो वो सदका है तुम्हारा, नहीं है एक लस्सी का घूंट ही पिला दो वो तुम्हारे लिए सदका होगा। ये सब करोगे तो ये, चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि अस्सौम ली,
روزہ جو ہے میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اس کی بدلہ میں خود دیتا ہوں. ساری جو ہیں سارے کام کیے جاتے ہیں اس کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواتا ہوں، اس کا تم دو، اس کا تم دو، اس کو دو. لیکن رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، تو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس سے اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، اس نے پینا چھوڑ دیا، ساری خواہشات اور ساری تمام نعمتیں جو اس پر جائز تھی سب کو چھوڑ دیا اس نے میری مرضی کے لیے. تو میں چاہتا کیا ہوں کہ میں اس کو اپنے خود مل جاؤں. وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں اس کے بدلے میں خود مل جاؤں. اس سے بڑی کیا سعادت ہوتی ہے. روزہ دراصل اللہ کی اس اطاعت کا نام ہے جس میں بندہ مومن اللہ کے حکم پر ایک خاص وقت کے لیے حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور جب وقت افطار کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے افطار کر کے نماز ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی بیش بہا نعمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرتا ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے امت مسلمہ پر نماز اور روزے کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو غریب اور نادار ہیں انہیں بھی خوشی کے مواقع حاصل ہو سکیں. ماہ رمضان قرآن کے نزول کے جشن کا مہینہ ہے. قرآن عالم انسانیت کے لیے رہنمائے ہدایت ہے. اس کی تعلیمات کسی ایک عہد، کسی ایک فرقے کے لیے نہیں بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے ہیں. جس نے بھی قرآن کو سینے سے لگایا اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا اس نے گویا دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کی. جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے رب کے حضور سجدے میں جاتا ہے تو اسے وہ تمام خوشیاں میسر آتی ہیں جو انسانی تصور سے باہر ہیں. تو یہ اس کا ایک سماجی پہلو ہے کہ مالداروں کو احساس ہو کہ ہمارے معاشرے میں اگر غریب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ہم بھوکا نہ رہنا دیا جائے. اور اس کے بعد اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا صدقہ خیرات کا مہینہ بتایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ انا اجود الناس، تمام لوگوں میں آپ سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر آپ کی سخاوت کے اندر کالریح المرسلہ، تیز آندھی کی طرح ہو جایا کرتی تھی. یہ ایک سماجی پہلو ہے کہ رمضان کا روزہ تو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے. روزہ جو ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان. آپ کھا لیں چپ چاپ، کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازہ بند کر کھا لیجیے، آپ دروازہ کر پی لیجیے، لیکن اللہ کے لیکن سماج کے اعتبار سے یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات کثرت کی جائے. اس لیے یہ بات بھی اگرچہ بعد میں کہی جاتی ہے لیکن ابھی آپ نے سوال کیا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس لیے رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے. بھوپال کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے. اس چھوٹے سے شہر میں 510 مساجد کے باوجود ماہ رمضان میں نمازیوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ سڑکوں اور گھروں کی چھت پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. ماہ رمضان میں نمازیوں کی کثرت جس طرح سے ہوتی ہے اس کا اثر سال کے دوسرے مہینے پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے. علماء دین ماہ رمضان کو مسلمانوں کے لیے ٹریننگ پیریڈ مانتے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان عبادتوں کے موسم بہار کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں علماء دین بندہ مومن کو اپنے شب و روز کا زیادہ سے زیادہ وقت صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگانے کی تلقین کرتے ہیں. مسجدوں کے شہر میں ماہ سیام میں نمازیوں کی کثرت کو دیکھتے ہوئے مساجد اپنی تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بھوپال میں گھروں کی چھتوں کے ساتھ سڑکوں اور فارم ہاؤس پر بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. سڑک پر ہونے والی نماز تراویح کے اس روح پرور منظر کو دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اسلامی شعار اور اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے فرزندان توحید کس طرح سے عمل پیرا ہے. ماہ رمضان میں بندہ مومن نہ صرف دن بھر روزہ رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے بلکہ اس کو عام دنوں کی عبادت سے الگ ہٹ کر 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کرنی ہوتی ہیں. لیکن جب بندہ مومن اللہ سے دل لگاتا ہے تو یہ 20 رکعت نماز تراویح اسے گران نہیں گزرتی بلکہ وہ اپنے رب کے قرب کی لذت سے سرشار ہوتا ہے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإلا لكم ما وراء ذلك ما تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافهين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم
أنفقتم به من مال الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم أن تصبروا خير لكم الله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين تاب عليكم الله ولي حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتقون الشهوات وتميلوا إلى عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تمام حضرات جانتے ہیں کہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس جہاں روزے کی فضیلت ہے اس میں وہاں قرآن کی بھی بہت فضیلت ہے. یہی وجہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھا جاتا ہے اور شام کو تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. مسجدیں بھر جاتی ہیں. 2-3 منزلہ بھوپال شہر میں مسجدیں ہیں جن کی جدید تعمیر کی گئی ہے. سب بھر جاتی ہیں, جگہ نہیں ہوتی. اور بعض جگہ تو دوسرے میدانوں میں جیسے اقبال میدان وغیرہ میں اور مسجدوں کے باہر جو جگہ خالی رہتی ہے وہاں پر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے. اور اسی طرح جمعۃ الوداع کا بھی اہتمام ہوتا ہے, جگہ کم پڑ جاتی ہے وہاں پر. اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان میں دونوں پہلو کو بھی رکھا گیا ہے کہ جسم کو بھی آپ کو گونا گون فائدہ ہو اور روح تو آپ کی سرشار ہو ہی. تو روح کی سکون کی بات تو ہوتی ہے تمام عبادات میں, ہر جگہ جتنی بھی عبادات ہیں روح کی سکون کی بات کرتے ہیں. لیکن اسلام ایک طرز زندگی ہے, لہٰذا جب ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو نماز میں بھی جتنے بھی تمام اس کے جو اعمال ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے جسم کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں طبی طریقے سے, نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو. اسی طرح سے ماہ سیام کی بات ہے. جب اس روزے کی بات کرتے ہیں تو اس پر بہت سارے سائنٹیفک ریسرچ ہوئے ہیں طب کے لحاظ سے, اور طب کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ لوگ نہیں جو اس مذہب سے متعلق سائنسداں کی بات کو ہم بالکل نہیں کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے طبی جو نتائج اخذ کیے ہیں اس میں عقیدت کار فرما ہو, لیکن آپ اس کو کیا کہیے کہ دنیا کے تمام جدید ترین علوم کے جو سائنسداں ہیں انہوں نے بھی روزے کی فضیلت کی بات کی ہے اور اس کے بینیفٹس کی بات کی ہے. تو فاسٹنگ کی جہاں تک بات ہے اس میں سب سے تو زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایسے ہارمونز متحرک ہو جاتے ہیں جو جسم کے بہت سارے ٹاکسنز کو ختم کر دیتے ہیں, جو ہمارے یہاں 11 مہینے تک ٹاکسنز اکٹھا ہوتی رہتی ہیں جو انہضام سے اور ہضم سے اور تمام چیزوں سے جو ایک طرح سے ڈیبریز سا بن جاتا ہے ایک ہمارے جسم کے اندر, کہنا چاہیے کہ اتنے خراب جو مادے ہوتے ہیں ان سب کے اخراج کے لیے یہ مہینہ بہت ہی کارگر طبی طریقے سے مانا جاتا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں, اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں. ناظرین پروگرام کے اگلے سے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھوپال کا عید بازار کیسا ہے, یہاں پر وہ کون کون سے خاص بازار ہیں جہاں پر خریداروں کی خاص بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں کے دکانداروں نے عید کو لے کر کیا خاص تیاریاں کی ہیں, لیکن اس سے پہلے سے چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم, اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے. ناظرین پروگرام کے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بھوپال کا عید بازار کیسا ہے. آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ بھوپال کے آخری عشرے کی جب بات کریں, ماہ رمضان کا جب آخری عشرہ آتا ہے تو یہاں کے بازاروں کی رونق دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہاں کے چوک بازار کی بات کی جائے, ندیم روڈ کی بات کی جائے, یا لکھیرا پورا کی بات کی جائے, یا پھر دوسرے بازاروں کی بات کی جائے, تو یہاں پر دلکشی ایسی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ پورا شہر سمٹ کر ان بازاروں میں آ گیا ہے. ناظرین آئیے پروگرام کے اس حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور بھوپال کے عید بازار کی رونق سے آپ کو بھی روشناس کراتے ہیں. ماہ رمضان میں عبادت کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی اہم حصہ ہوتی ہیں. بھوپال کے دکانداروں کو عید کے بازار کا سال بھر انتظار رہتا ہے. عام طور پر دوسرے شہروں میں ماہ رمضان کے آخری عشرے میں بازاروں میں بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن بھوپال میں پہلے عشرے سے ہی نہیں بلکہ پہلے روزے سے خریداری شروع ہو جاتی ہے, اور جیسے جیسے ماہ رمضان رخصت ہوتا جاتا ہے شہر کے عید بازار کے رونق اپنے شباب پر پہنچ جاتی ہے. بھوپال کے روزے دار رمضان کے پہلے عشرے سے خریداری شروع کر دیتے ہیں. اس کے لیے روزے داروں کے اپنے جواز ہیں, اور ان کا ماننا ہے کہ آخری عشرے کے آتے آتے اچھا مال چھٹ جاتا ہے, اس لیے وہ پہلے ہی خریداری کر لیتے ہیں. اور کچھ روزے داروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ نے آخری عشرے میں شب قدر رکھی ہے, اس لیے وہ آخری عشرے کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگانا چاہتے ہیں. ہر سال کچھ نیا پہننے کی نیت رہتی ہے. اس سال کرتا پاجامہ پہننے کی نیت ہے,
اسی تعلق سے مارکیٹ میں نکلا تھا. اور رہا سوال پہلے عشرے کی خریداری کا، تو اس میں کیا ہے سکون سے کافی کچھ خرید لیا جاتا ہے، اپنی پسند کا چھانٹ لیا جاتا ہے. اور پھر بالخصوص آخری عشرے کے اندر شب قدر کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو آخری عشرہ تو پورا عبادت میں گزرے اسی کی نیت رہتی ہے. اس کے اندر کیا رہتا ہے کہ عید کے جیسے اپن لوگ پٹھاری سوٹ ہے یا شلوار سوٹ ہے، اس کے حساب سے یہاں پر ویرائٹی اچھی ملتی ہے. عید کے موقع پر یہ لوگ اچھی ویرائٹیاں لاتے ہیں، تو اپن کا ایک بھروسہ ہے ان دکان کے اوپر کہ یہ اچھی ویرائٹی ہے، تو اپن یہاں پہننے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے دوستوں کو بھی ہم لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کچھ چپل میں کچھ نئی ویرائٹی ہو، کچھ لوفرس میں ہو، تو جو شلوار قمیص پہ یا کرتے پاجامے پہ پہنا جا سکے رمضان بھر. بھوپال میں یوں تو بہت سے بازار ہیں، لیکن عید کی تیاریوں کی بات کی جائے تو کچھ خاص بازاروں میں خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے. ان بازاروں میں چوک بازار، ندیم روڈ، نیو مارکیٹ، شبن چوراہا، جہانگیر آباد، ابراہیم پورہ، قاضی کیمپ وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. 15 گھنٹے سے زیادہ وقت کا روزہ اور اس پر مہنگائی کا ستم، اس کے باوجود یہاں کے دکانداروں کو اچھے بزنس کی امید ہے. اسی امید پر دکانداروں نے اپنی دکانوں پر ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ بیرون ملک کے سامان سے بھی اپنی دکانوں کو سجا رکھا ہے، تاکہ خریدار ایک بار دکان پر آنے کے بعد بغیر خریدے ہوئے واپس نہ جا سکے. پہلے روزے سے مطلب یہاں بھوپال کے اندر خریداری شروع ہو جاتی ہے، اس سلسلے میں بس یہ پہلے سے پرچیز کر رکھا ہے گا اور اس کی تیاری مکمل کر رکھی ہے ہم لوگوں نے. آج کل کافی ٹرینڈ بدلا ہے اور لوگ نئے ڈیزائنز اور نئے کلیکشنز اور خاص طور پہ باہر کے کلیکشنز پہننا پسند کر رہے ہیں، تو اسی حساب سے ہم نے سب رکھا ہے. جیسے یہ گاؤنز ہیں، یہ سب ٹرکش گاؤنز ہیں. بھوپال میں عید کے موقع پر خواتین میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ سلک کے کپڑوں پر سیپ ستارہ، موتی ورکس، زری زردوزی سے بنے ہوئے کپڑوں کی ہوتی ہے. تو مردوں میں پاجامہ اور کرتے کی ڈیمانڈ ہے. مردوں میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ لکھنوی کرتا پاجامہ اور پٹھانی سوٹ کی ہے. روزہ داروں کی فرمائش کے مد نظر دکانداروں نے رمضان کے 1 ماہ پہلے سے ہی اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں. کسٹمر کی نئی چوائس ہوتی ہے، اسی حساب سے یہاں پر لکھنؤ کا مال آتا ہے. بہترین ویرائٹی ہم لکھنؤ کی لے کر آتے ہیں اور کسٹمروں کو پسند آتی ہے. دیکھیے اب یہ جو ہماری دکان کے اندر آپ کو دکھ رہا ہے، سب ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو پہنائیں گے تو آپ بھی اسمارٹ لگیں گے. تو ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو کسٹمر دیکھے اور پہنے اور اسمارٹ لگے. بھائی میرے پاس تو بہت ساری ورائٹی ہے. میں تقریباً بھوپال میں 25 سال سے یہاں لوگوں کی خدمت پہ لگا ہوا ہوں، اور اس دفعہ میرے پاس لکھنوی بہت اچھے آئٹم ہیں. پٹھانی سوٹ ہے، لکھنوی کرتے پاجامے ہیں. عید پر تو نیا کرتا پاجامہ ہوتا ہی ہے، تو ہم لوگوں نے ابھی سے ہم لوگ شروع سے دیکھنا چالو کر دیتے ہیں. نئے ڈیزائن مارکیٹ میں آتے ہیں، تو ابھی سے ہم رمضان کے لیے لے لیتے ہیں، اور ابھی ہم اور اس کے بعد بھی مارکیٹ آئیں گے تو ہم عید کے لیے کرتا پاجامہ لے کے جائیں گے. رمضانوں میں بچوں کو سب سے زیادہ رہتا ہے نئے کپڑوں کا، تو ان کے لیے میں نئے کپڑے لے رہی ہوں. لکھنوی سوٹ، وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں چھوٹے بچے، تو لکھنوی سوٹ میں وہ ان سے اور رونق بڑھے گی. جوتے چپل کی دکان ہو یا چوڑیوں کی دکان، سب پر خریداروں کی بھیڑ اس قدر دکھائی دے رہی ہے کہ پہلے اشرے سے ہی راستہ چلنا مشکل ہو رہا ہے. اس بار فیروز آباد کی چوڑی تو ہر سمے آتی تھی، اس بار دلی کی، جے پور کی اور کلکتہ کی چوڑی وشیش طور سے آئی ہیں. شاپنگ پوری اپنی کر لی. یہاں پر بہت پیاری ویرائٹیز آئیں گے. پاکستانی لون آئے، بہت خوبصورت ڈیزائنز آئے، بہت خوبصورت پرنٹس آئیں گے. تو ماحول اور رمضان کا ماحول اتنا خوبصورت، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ گھر میں عبادت کرتے ہوئے وقت نکل جاتا ہے. تو میرا ماننا ہے عورتوں کو گھر میں عبادت کرنا چاہیے. اتنا خوش رونق ماحول ہوتا ہے باہر کا. عید پر میں نے پچھلی بار پلازو کرتا پہنا تھا، اس بار میں نے آ کے الجدید میں دیکھا تو بہت ہی خوبصورت کرتے پاکستانی ڈیزائنر کرتے ہیں، تو مجھے بہت پسند آئے. مجھے گاؤنز اور پارٹی ڈریسز بہت پسند ہے، سو آئی لائک دس. یہ مٹیریل بہت اچھا ہے اور میں نے پورے بھوپال میں کہیں نہیں دیکھا اس ٹائپ کا مٹیریل، بیکاز یہ بہت ہی عربک اینڈ ٹرکش مکس گاؤنز ہیں بیسکلی. سو دس از مائی چوائس، مطلب یہ میرا چوائس ہے بیسک. عید کی تیاریوں کی بات ہو اور خوشبو کے ساتھ ٹوپیوں کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عطر فروشوں نے ملک و بیرون ملک سے عطریات کا ایک بڑا کلیکشن تو اپنی دکان میں جمع ہی کیا ہے. ان کی دکانوں پر عطر اور پرفیوم کی بھی بڑی ورائٹی دیکھنے کو مل رہی ہیں. روزداروں کے لیے یہ ہوتی ہے کہ کوئی نیا آئٹم ملے ہمیں، بس نیا آئٹم ہونا چاہیے. کوئی ایسا پرانا ہی چلتا ہے. اس وقت تو سب چاہتے ہیں وہ کوئی نیا آئٹم ہو بالکل. اب جیسے مثال کے طور پر یہ چل رہا ہے آج کل، یہ نیا آئٹم ہے، اور یہ افغانی یہ چل رہا ہے آج کل، یہ مانگ رہے ہیں اس کی.
और एक ये चल रही है मौलवी साद साहब के नाम से, ये वाली बहुत मांग रहे हैं, ये बहुत चल रही हैं आजकल। ये ज़्यादातर ग्राहक चाहता है बिल्कुल नया आइटम हो कोई, हमें हर साल की तरह नहीं हो, बस इस बार भी हम लोग नए नए आइटम लेकर आए हैं बहुत सारे। ईद के लिए क्या खास टोपी पहनेंगे? ये अच्छी लखनवी टोपी अच्छी। ये वाली टोपी इस बार कुछ खास एहतमाम नमाजों का होगा? हाँ इंशाल्लाह होगा, हर साल होता है, इस बार भी होगा। मैं ख़ास टोपी इंडोनेशियन और चाइनीज़ ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके अलावा ये हक्कानी टोपी जो है आजकल ओवैसी टोपी के नाम से भी जानी जा रही है, ये मुझे बहुत पसंद है और इसकी प्राइस भी रीजनेबल है। हम तो हर बार नई टोपी लेना आते हैं और इस बार भी नई टोपी पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। कौन सी टोपी पसंद आई? ये वाली है। इत्र फरोशों ने जहां कुछ खास इत्रियात के मजमुए तैयार किए हैं, वहीं टोपियों की दुकान पर मुख्तलिफ ममालिक की टोपियों की भरमार है। क्या कहते हैं दुकानदार, आप भी सुनिए। लगाना सुन्नत है इधर, और तरावी पढ़ने आते हैं सब लोग, तो खुशबू लगा के आते हैं, उसमें सवाब भी मिलता है और अच्छा महसूस होता है खुशबू। सभी कन्नौज का है, बाहर सऊदी से आता है, दुबई से पैकिंग वाले इधर आते हैं, नए नए परफ्यूम के, अरेबी का आजकल लोग परफ्यूम भी मांगने लगे स्प्रे में, जैसे इत्र चलता है, इत्र कोई स्प्रे फॉर्म में मांगने लगे। और अलग अलग नौजवानों की अलग अलग वो रहती है रिक्वायरमेंट, नई स्मेल, परफ्यूम स्मेल, इंग्लिश फ्रेगनेंस। ईद अच्छे से मनाई जाएगी रमजान। अपने आप को इतना खुश नसीब मानते हैं कि अल्लाह जितना सजदे पड़ रहे हैं तो कम है, इतना माशाल्लाह जो है कि रमजान मुबारक पाके खुश हैं। नाज़रीन, भोपाल से माह रमज़ान के शब व रोज़ ईद की रौनकों पे मबनी न्यूज़ 18 उर्दू का ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक यहीं पर ख़त्म होता है। ये भी रोज़ों की ख़ास बरकत है, घर महकता है ईद से पहले। नाज़रीन, आप भी अपनी ईद की तैयारियों को मुकम्मल कीजिए और अपने मेज़बान महताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।